یہ سب آپ کی تمنائیں ہیں، اور حال یہ ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ایک مدرسے میں آتے ہیں حفظ قرآن کرنے کے لیے، خبر بھی نہیں ہوتی، نہ ماں کو خبر ہوتی نہ باپ کو خبر ہوتی کہ کب بچہ گیا مدرسے، اور دوسری طرف اسی گھر سے ایک بچہ نکلتا ہے اسکول کے لیے تو ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے الارم لگا کر سوتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، اس کو ڈریس پہناتی ہیں، اس کو ٹفن بناتی ہیں اور بس تک چھوڑ کے آتی ہیں۔ ایک بچہ اسکول جائے تو اس کے لیے اہتمام ہے، دوسرا بچہ حفظ قرآن کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں، کب آتا ہے کب جاتا ہے خبر بھی نہیں ہوتا۔ ان سب کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ چونکہ آپ نے ان بچوں سے کوئی اپنی تمنائیں نہیں جوڑ رکھی ہیں، چونکہ معلوم ہے کہ بچے آپ کو کیا دیں گے، یہی آپ نے غلطی کی کہ یہ کیا دیں گے۔ آپ نے صرف دنیا کو سامنے رکھا، پوری دنیا، پوری انسانیت میرے پیارے، پوری انسانیت دو چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے، فائدے کا حصول اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا۔ صرف اسی پہ ساری دنیا بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، یہ دو ہی چیزیں اس کے سامنے رہتی ہیں اور یہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن میں اور غیروں میں فرق یہ تھا کہ وہ دنیا میں فائدے کا معیار دنیا کے حساب سے نہیں بناتا تھا، بلکہ فائدے کا فیصلہ رب کی رضا پہ کرتا تھا، دین کے احکامات پہ کرتا تھا کہ ہمارا رب کس چیز سے راضی ہو اس میں وہ فائدہ دیکھتا تھا، اور دنیا کی انداز پہ سوچتی تھی کہ فائدہ کس میں ہے۔ تو آپ نے ایک دنیا کے اعتبار سے سوچا کہ IAS بن کے آئے گا تو ہماری فیملی کا اسٹیٹس بن جائے گا۔ میرے پیارے، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو بچے ہیں، جو نادار بچے نظر آ رہے ہیں آپ نا، ان کی عظمتوں کو آپ ڈس ویلو نہیں کر سکتے۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے ان کی عظمتوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ جس کی عظمت کو رب نے قائم کر دیا ہو اس کی ڈس ویلو آپ کیا کرو گے؟ لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے بھی میں مثالیں لاتا ہوں، آپ ذرا غور کریں کہ ایک بچہ وہ جو اسکول جاتا ہے اس کے سروں پر آپ کی تمناؤں کا سایہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، IAS بنے گا، IPS بنے گا، یہ سب تو تمنا ہے نا، سایہ ہوتا ہے، آپ کی تمناؤں کا سایہ ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ جب گھر سے حفظ قرآن کرنے کے لیے مدرسہ آتا ہے تو میرے پیارے جانتے ہیں آپ، اس کے سروں پہ فرشتوں کے پروں کا سایہ ہوتا ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ کی تمناؤں کا سایہ زیادہ افضل ہے کہ فرشتوں کے پروں کا سایہ زیادہ افضل ہے؟ فرشتوں کے پروں کا سایہ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں نا کہ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے، وہ محلے والے خوش نصیب ہیں جس محلے میں حافظ قرآن رہتے ہیں، کم سے کم اسی بچے کی وجہ سے اس محلے میں فرشتوں کا آنا جانا تو ہو گیا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں میرے پیارے۔ تو ان کو جب بھی نظر سے دیکھنا، محبت کی نظروں سے دیکھنا، عزت کی نظروں سے دیکھنا، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون زیادہ باعظمت ہے۔ چلو اس کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تمہاری نظر میں ایک جسٹس، ایک جج، ایک IAS، ایک IPS، ایک PCS ہے نا، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اس کا اسٹیٹس ہے، یہ ویلیوبل چیز ہے، باوقار ہے، اس کا لے آؤ۔ جس کو تم باوقار سمجھتے ہو ایسے جسٹس کو تم لے آؤ، اور ہم ان حافظ قرآن ان بچوں کو لے کے آتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی عظمت زیادہ ہے، اور فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا۔ تم لے کے آؤ ایک جسٹس کو، ہم لے کے آتے ہیں ایک حافظ قرآن کو، چلتے ہیں مسجد میں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون زیادہ باعظمت ہے۔ جب دونوں مسجد میں آئیں گے تو تمہارا جسٹس مصلی پہ نظر نہیں آئے گا، یہ حافظ قرآن ہی آگے نظر آئے گا۔ وہ جسٹس جب کورٹ میں تھا تو اس کا پاور یہ تھا، اس کا پروٹوکال یہ تھا، اس کا اسٹیٹس یہ تھا، اس کی ویلیو یہ تھی، اس کا رائٹ اور اختیار یہ تھا کہ اس کے بغیر مرضی کے نہ کوئی کورٹ کے اندر آ سکتا ہے، نہ اس کی بغیر اجازت کے کورٹ سے کوئی جا سکتا ہے، نہ اس کے بغیر اجازت کے کورٹ میں کوئی بول سکتا ہے، نہ اس کے بغیر اجازت کے کوئی موومنٹ کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ یہ پروٹوکال تھا اس کا،
ایسا جج جس کی حکومت کورٹ میں چلتی تھی، اس جج کو لائے جب ہم خانہ خدا میں اللہ کے گھر میں، ادھر سے اس حافظ قرآن کو لے کر آئے تو آنکھوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حافظ قرآن تھا، وہ مسلح پہ تھا، وہ جسٹس پیچھے تھا، اس کے حکم سے لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے کورٹ میں۔ یہاں منظر یہ ہے کہ جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہتا ہے جسٹس بھی کھڑا انتظار کرتا ہے۔ یہ حافظ قرآن جب تک اللہ اکبر نہیں کرے گا اسے بھی انتظار کرنا پڑے گا، جب وہ رکوع میں جائے گا تو وہ بھی رکوع میں جائے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا تبھی وہ سجدے میں جائے گا، اور جب وہ سجدے میں جائے گا تو اے دنیا والوں اپنی کھلی آنکھوں سے جب چاہنا دیکھ لینا کہ وہ حافظ قرآن سجدے میں ہوگا، اس کے پیچھے جسٹس سجدے میں ہوگا، تو تم دیکھو گے کہ حافظ قرآن کا قدم ہوگا اور جسٹس کا سر ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ۔